الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ خوش ہیں نا سبھی؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب اول جس کا عنوان ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور اس کا چوتھا اور آخری سبق جس کا نام ہے دعائیں. یہ دعائیں ہم نے زبانی یاد کرنی ہیں. پیارے بچوں، اس سبق کو مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ سبھی اس قابل ہو جائیں گے کہ دعاؤں کو پڑھنے کی اہمیت و فضیلت سے آگاہ ہو سکیں، دعاؤں کے معانی و مفاہیم سے واقف ہو سکیں اور درست تلفظ کے ساتھ یاد کریں. دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی بنیں. پیارے بچوں، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. ترجمہ: تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو یقیناً قبول فرماتا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. کچھ بچے یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوئی. تو پیارے بچوں، دعا مانگنا ایک عبادت بھی تو ہے. اگر ہماری دعا وقتی طور پر قبول نہیں بھی ہوئی تو آخرت میں نیکیوں کی صورت میں محفوظ ہو گئی ہے. روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب انسان اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو دنیا میں مانگی اور قبول نہیں ہوئیں تو تمنا کرے گا کاش کہ میں ساری زندگی دعائیں مانگتا رہتا اور میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو پیارے بچوں، آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور سبق پڑھتے ہیں. دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے دعا کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ مقام و مرتبے والی چیز کوئی نہیں. جامع ترمذی حدیث نمبر 3370. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھے اس سے کہا جاتا ہے تمہاری کفایت کر دی گئی اور تم دشمن سے بچا لیے گئے اور شیطان تم سے دور ہو گیا. جامع ترمذی حدیث نمبر 3426. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور دعا مانگنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے. سبق میں دی گئی دعاؤں کو زبانی یاد کریں اور روزمرہ زندگی میں پڑھنے کا معمول بنائیں. گھر میں داخل ہونے کی دعا: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے مانگتا ہوں گھر میں داخل ہونے کی بھلائی اور گھر سے نکلنے کی بھلائی.
اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم گھر سے نکلے اور اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا جو ہمارا رب ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5096۔ گھر سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3426۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہمیں طاقت نہیں کہ اس کو قابو میں لا سکتے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 13 اور 14۔ پیارے بچوں، آپ نے ان تمام دعاؤں کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ آپس میں دوستوں کو، ہم جماعتوں کو سنانی بھی ہیں، تاکہ آپ کو اچھے سے یہ دعائیں یاد ہو جائیں اور کبھی بھی زندگی میں یہ دعائیں آپ کو نہ بھولیں۔ کسی چیز کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس چیز کو بار بار ہم دہرائیں گے، مثال کے طور پر آپ نے گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا یاد کر لی، تو جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں تو وہ دعا ضرور پڑھیں، جب گھر سے باہر نکلیں تو دعا ضرور پڑھیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں۔ اسی طریقے سے جو جو دعائیں یاد کی ہیں، جس جس موقع کی وہ دعائیں ہیں، ان کو لازمی پڑھا کریں۔ اس طرح کیا ہوگا؟ ہمیں دعائیں پکی یاد ہو جائیں گی، ہمیں دعائیں پکی یاد ہو جائیں گی اور کبھی بھی نہیں بھولیں گی۔ امید ہے تمام بچوں کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور یقیناً بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے والدین کا خوب خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا بھی مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔